السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ شام پر اسرائیل نے یلغار شروع کر رکھی۔ بہانہ یہ ہے کہ ہم دروز برادری کے تحفظ کے لیے یہ حملے کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ واقعتاً دروز کے تحفظ کے لیے یہ حملے ہو رہے ہیں یا ان کے تحفظ کی آڑ میں اسرائیل شام کے خلاف اپنے مذموم مقاصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ دروز قبائل کون ہیں، دنیا میں ان کی کتنی تعداد ہے تو جانتے ہیں ساری تفصیل کو اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی بات کہ دروز کا تحفظ لے کے اسرائیل نے شام پر جو حملہ کر رکھا ہے، یہ دروز آخر ہیں کون؟ دروز قبائل کا جنم فاطمی دور حکومت میں ہوا تھا، جس وقت حاکم بامر اللہ کی حکومت تھی۔ اسماعیلی باطنی شیعہ فرقے کے بطن سے جنم لینے والا یہ فرقہ آج دنیا کے اندر دروز کے نام سے مشہور ہے۔ اپنے آپ کو موحدون کہتے ہیں، بنو معروف کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کے بانی کا نام ہے محمد بن اسماعیل عبدالرزیق۔ دروز قبائل کی ٹوٹل تعداد دنیا کے اندر 10 لاکھ بتائی جاتی ہے، جن میں سے نصف صرف شام کے اندر رہائش پذیر ہیں، 1,52,000 اسرائیل کے اندر رہائش پذیر ہیں، اور باقی کے دروز کچھ فلسطین میں، کچھ لبنان میں اور کچھ اردن کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ دروز قبائل کی اکثریت شام کے جنوب میں واقع السویداء شہر کے اندر ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں سے لے کر السویداء شہر تک کا سارا علاقہ بفر زون بنا رہے، جہاں کسی کی حکومت نہ ہو، خالی رہے، کمزور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور دروزیوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی خاطر احمد ابو الشرع کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہمیشہ دروز سے رابطہ رکھا۔ اسرائیل کے اندر موجود دروزیوں کو حکومت کا وفادار سمجھا جاتا ہے، اور وہاں دروز قبائل کے لوگوں کو فوج میں بھی بھرتی کیا جاتا ہے۔ دروز قبائل جو السویداء شہر کے اندر اکثریتی آبادی ہے، ان کی جڑپیں بدو قبائل کے ساتھ چلتی رہتی تھیں، اور اس مہینے جولائی کے اندر یہ جڑپیں انتہائی خون ریزی اور قتل و غارت گری کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر طرف بدامنی عام ہو چکی تھی، لوگوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی، اور یہ یاد رہے کہ لوگوں کے گھر دروز جلا رہے تھے، عصمت دریاں بھی دروز کر رہے تھے، لوگوں کو قتل دروز کر رہے تھے۔ جواباً بدو قبائل نے پھر ان کا مقابلہ شروع کیا اور ان کی چیخیں نکلوائیں، اور پھر انہوں نے شامی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیکورٹی فورسز کو یہاں پر بھیج کے جنگ رکوائی جائے، امن قائم کیا جائے۔ شامی سیکورٹی فورسز جس وقت السویداء شہر میں پہنچتی ہیں امن کے قیام کے لیے، تو اسرائیل کے مفادات پر زد پڑتی ہے، اور اسرائیل اپنے مفادات کی خاطر شام کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ شامی سیکورٹی فورسز جو السویداء کے اندر امن کے قیام کے لیے موجود تھیں، ان کی گاڑیوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور سیکورٹی فورسز کے 138 جوانوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں عام عوام بھی مرتی ہے، اور بدو قبائل کے جنگجو اور دروز کے جنگجو بھی مارے جاتے ہیں۔ لیکن حملوں کا سلسلہ یہاں ہی ختم نہیں ہوتا۔ 15 جولائی سن 2025 کو دمشق میں سردارتی محل، وزارت دفاع، جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد فضائی حملے اسرائیل کی طرف سے دوبارہ کیے جاتے، جن کے اندر 2 لوگ شہید ہوتے ہیں اور 10 لوگ زخمی ہوتے۔ ادھر احمد الشرع نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جنگ سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شام کے اندر امن قائم رکھیں، اور شام کی عوام کے مفادات کو اور ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے بھی ہمیں مناسب لگیں گے وہ ہم کریں، اور ہم شام کی عوام کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ اسلامی ملکوں نے اسرائیل کی اس مداخلت کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین نے بھی، اقوام متحدہ نے، ترکیہ نے، سعودی عرب نے، پاکستان نے، ایران نے، سب نے پرزور مذمت کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذمتوں سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ کب تک امریکہ منافقت کے ساتھ امن کا دعویٰ کرتا رہے گا؟ طرح نے شام کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اقدامات کیے، دنیا کے ساتھ رابطے بحال کیے۔ آخر اسرائیل جیسے پالتو بدماش کو دنیا کب روکے گی کہ انسانیت سکھ کا سانس لے سکے؟ خلیجی ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل بربادی چاہتا ہے، جنگ چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے، مسلم ممالک کو
غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، آخر امریکہ اپنی اس ناجائز اولاد کو کب پٹا ڈالے گا؟ آج سرزمین شام کا مسئلہ ہے۔ سرزمین شام برکت والی زمین ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا اور جہاں دجال کی تباہی کا آغاز بھی ہوگا، اور آخر پرفتن دور کے اندر یہ شام کی سرزمین ہی مسلمانوں کے لیے بیس کیمپ ہوگی۔ اس لیے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو شام کی حمایت میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جس طرح ایران پر حملے کے وقت پوری دنیا شور و غوغا کر رہی تھی، پوری دنیا بیک آواز ہو کر ایران کی حمایت کر رہی تھی اور اسرائیل کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی، آج شام کو بھی ویسی ہی حمایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ان شریروں کے شر سے حفاظت فرمائے۔